السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، میں نے بیک ٹو بیک دونوں ویڈیو کافی دن سے سوچا تھا کہ میں اس کے اوپر تھوڑا سا شاید میری عقل کے اندر یہ چیز آئی ہے، میں نے کہا آپ سے میں شیئر کروں، سارے پاکستانیوں سے ہو سکتا ہے کہ یہ بات جو ہے وہ شاید اسپیشلی عمران خان صاحب ان تک یہ بات پہنچ جائے اور وہ اس کو امپلیمنٹ کریں۔ میرا ایک چھوٹا سا عمران خان صاحب کا جو مقصد ہے، ان کی جو پارٹی بنانے کا، وہ تحریک انصاف ہے، اور انصاف جو ہے وہ پاکستان کے اندر زیرو ہے۔ تو میرا ایک مشورہ کہہ لیں یا جتنا میں باہر رہ کے ان سب چیزوں کو سمجھاؤں یا میرے دل کے اندر جو بات ہے، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ آپ کا چیف آف دا آرمی اسٹاف ہو، آپ کا سپریم کورٹ کا جج ہو، یا کوئی بھی بڑے سے بڑے عہدے کے اوپر کوئی بھی بندہ ہے، آپ کے پاس اتنی بڑی ایک تعداد ہے جو مفتی ہیں، جو جیسے مولانا طارق جمیل ہیں، اس طرح کے اور بہت سارے لوگ ہیں۔ بھائی بیان بازی صحیح ہے، آپ اپنا وہ کام کریں، لیکن آپ کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو سب سے بڑی چیزیں ہیں، جو انصاف ہے اور جو باقی سارے معاملات ہیں، بھائی ان کے اندر بھی تو اس طبقے کو شامل کرو۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو پاکستان میں ہر سال جو ہے وہ مفتی بن کے نکلتا ہے، جس کو قرآن و سنت کے قانون کا، اس کے معاملات کا سب کچھ پتہ ہے۔ مفتی کس لیے بیٹھے ہیں بھائی؟ ان کو اس مشورے کے اندر لو نا، کہ اب میں آپ سے ایک مثال کے طور پہ آپ سے میں بات کروں کہ سپریم کورٹ کے اوپر کے پاس کوئی جو ہے وہ کیس آتا ہے، تو سپریم کورٹ کے اندر جو جج صاحبان ہیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ کس طرح سے اس کو ڈیل کرتے ہیں، لیکن میں ایک اپنی بات رکھ رہا ہوں کہ وہ اس کو، جو ان کے آرٹیکل ہوتے ہیں ایک سے لے کے پتہ نہیں منجن کتنے ہیں ان کے، وہ ان کو بیچتے ہوئے، وکیل جو ہیں وہ اس کے دلائل دیتے ہوئے، اور اینڈ یہ نکلتا ہے 3.5 سال کے بعد کہ بھائی فارغ کرو اس کو، یہ بندہ صادق اور امین ہے۔ تو بھائی یہ ان مفتی اور ان جو یہ مبلغ ہیں، اس کے علماء جو ہیں، بھائی ان کو ان کے ساتھ آپ جوائن کرو نا، کہ بھائی کسی ایک کیس کے اوپر سپریم جج کے 5 لوگ بیٹھے ہوئے، تو بھائی ایک مولانا طارق جمیل جیسا بندہ ہی بٹھا دو اس کے اندر، جو وہ ان کے ساتھ مشورہ کرے کہ بھائی یہ ہماری کلوز ہیں، اس کے اوپر ہم جا کے جو ہے نا وہ معاملات کر رہے ہیں، ہم نے اپنی قانون کی کتاب کے اندر تو یہ دیکھ لیا، اب یہ دیکھو کہ اس کے اندر اللہ کی کتاب جو ہے اور رسول کی سنت جو ہے اس کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے ہم نے، تو اس کو سپریم رکھتے ہوئے پھر آپ فیصلہ کرو نا۔ تو میرے خیال سے پھر آپ کو اس کے اندر یہ ساری جو چور ہیں، جو دغا باز ہیں، یا جو اس طرح کے لوگ ہیں، یہ کبھی بھی نہیں بچ سکتے، اس لیے کہ ان کا بھی یہی آئے گا کہ سپریم جو ہے وہ اللہ کا قانون اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو ہے وہ یہ فیصلہ ہے۔ اس ٹائم پہ کہاں پہ قانون کتابیں ہوتی تھیں؟ جتنے بھی 4 خلیفہ گزرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وہ اسی طرح ہوتا تھا۔ عرب کے اندر کس طرح سے ہے؟ مجلس شورا ہے، اس کے اندر اسی طرح کام ہوتا ہے کہ جو آپ کی قانون کی کتاب ہے اس کے ساتھ وہ قرآن و سنت کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو بھائی اس طرح کے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لو۔ آرمی چیف ہے، اس کے اوپر بھی اس طرح کا ایک آدمی بٹھاؤ جو قرآن و سنت کو جاننے والا ہے، سمجھنے والا ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ بھائی سپریم کورٹ ہے تو بھائی وہ بہت ہی معزز ہیں، ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرتی تو بھائی جو ہے وہ ان کی شان میں گستاخی ہو گئی، یا چیف جسٹس جو ابھی گزرا ہے کیا منجن بیچ کے گزرا، تو بھائی اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کو کوئی، کہ بھائی اس نے جو ہے وہ 100 روپے کا کرپشن کیا، تو بھائی وہ جواب تو دے گا نا وہ، یا وہ ہاتھ جھاڑ کے نکل گیا وہ؟ تو بھائی خدا کے لیے اگر اس طرح سے تم کام کرو گے کہ اگر تم نے واقعی مدینہ کی ریاست بنانی ہے، تو خدا کے لیے یہ قرآن و سنت والے لوگ، یہ جو صرف بچوں کو سپارہ پڑھا کے ہلا کے جو ہے یہ صرف اپنے پیٹ بھر رہے ہیں، ان کو اس طرف، یہ اتنی بڑی جماعت کو جو ہے ان کو آپ اس طرف اپنے کام کے اندر لے کے آؤ۔ ہر محکمے کے اندر جو بھی فیصلہ کرنے والا ہو، جو بھی معاملات کرنے والا ہو، قانون کا ہو، آپ کی حکومت کا ہو، جہاں آپ نے دیکھنا ہے کہ بھئی میں جو ہوں اپنی حکومت میں کوئی کام کرنا چاہ رہا ہوں، تو آپ ان سے مشورہ کر لو نا کہ بھئی میں نے جو اپنی سیاست کری ہے، میری تعلیم جو ہے یہ بتاتی ہے، اب یہ بتائیں کہ یہ تعلیم جو ہے یہ قرآن و سنت کے مطابق کتنی امپلیمنٹ ہوتی ہے۔
اگر وہ بولتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ تم جو تعلیم جو تم نے لی ہے یہ اس کے بالکل ایکویولنٹ ہے تو بھائی آپ جاؤ، گو ہیڈ۔ اگر وہ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ منافی ہے تو بھائی وہ سپریم ہوگا، قرآن و سنت کا فیصلہ جو ہے وہ سپریم ہوگا، پھر آپ کو اس کے حساب سے آنا پڑے گا، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ دھللے سے جو ہے نا پوری دنیا جو ہے وہ یہاں پہ ہمارا ہنسی اور مذاق اڑا رہی ہے، جتنا سوشل میڈیا کے اوپر، ٹی وی کے اوپر ساری چیزیں آ رہی ہیں کہ بس زرداری جو ہے نا وہ بھائی لوگوں کو خریدنے کے لیے، ہارس ریڈنگ کے لیے پیسے لے کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کو، کوئی قرآن و سنت نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کے جو مولوی اور یہ سارے بیٹھے ہوئے یہ ان سے بولیں کہ بھائی تم جو ہے یہ کس چکر کے اندر تم یہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے یہاں پر۔ بھائی ہمارا تو خون کھولتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کے اور ان چیزوں کو سوچ کے۔ تو میں نے کہا میں ایک آپ سے یہ بات شیئر کروں کہ آپ جو ہے یہ اس چیز کو امپلیمنٹ کریں، اور خدا کے لیے یہ جو معاملات ہیں کہ سپریم کورٹ والا جو ہے جج جو ہے وہ بہت ہی معزز ہے، اور آرمی چیف جو ہے بہت معزز ہے، کوئی معزز نہیں ہے اللہ کے قانون کے آگے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے مطابق۔ سب جواب دیں، سب نے جواب دینا ہے۔ انہی اوپر کی وجہ سے جو پرابلم ہوئی ہوئی، نیچے لوگوں کے اوپر آج کل زندگی عذاب ہوئی ہوئی ہے کہ با پردہ عورتیں جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی روڈ کے اوپر آٹے کے لیے، باپ جو ہے وہ مر گیا، کون کھلائے گا اس کو پیچھے اب کھانے؟ تو میری بھائی آپ سب سے یہی گزارش ہے، اور خاص طور پہ میں آپ سے بتاؤں کہ جن کو آزمایا ہوا ہے نا اللہ کے لیے ان کو نہ آزماؤ۔ میں کراچی والوں سے ہی بول رہا ہوں، جس میں خاص طور پہ ایم کیو ایم والے ہیں، انہوں نے 30 سال اتنا گھر کے گھر اجاڑ دیے، نوجوانوں کو برباد کر دیا انہوں نے، اور اب پھر یہی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ اس سے مل رہا ہے، وہ اس سے وہ مل رہا ہے، وہ اس سے مل کے جو ہے نا وہ پوری پارٹی بنا کے اس حرام خور کو لے کے آ رہا ہے جو پاکستان مخالف ہے، اور جو یہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اسی چکر کے اندر ہیں، وہ بھی پاکستان مخالف ہی ہیں۔ میں کراچی والے سے بولوں گا ہوش کے ناخن لو، تم مہاجر نہیں ہو بھائی، تم اردو سپیکنگ ہو، خدا کے لیے اپنے اس ووٹ کو جو ہے وہ صحیح استعمال کرو، اور آنکھیں کھولو، دیکھو کہ کون ہے۔ اسی طرح سے میں پنجاب والوں کو بولوں گا، یہ چودھری، یہ جتنے بھی آپ کے شریف والے ہیں، یہ سارے حرام خور ہیں، یہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان کے ساتھ، سنسیئر نہیں ہے۔ جو سنسیئر ہے بھائی دیکھو اس نے کیا کیا ہے، وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے، اس کی انٹینشن کیا ہے۔ تو عوام بھی اسی طرح سے جو ہیں وہ رسپانسبل ہیں جس طرح سے یہ آپ کے سارے سیاستدان ہیں۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جتنا ابھی میں 2-3 دن سے سن رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ ہنگامے ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے۔ ایک سیشن آپ کو پتہ ہے کتنے کا پڑتا ہے وہاں پہ؟ مجھے شاید اندازہ ہے، شاید پتہ نہیں، شاید 20 کروڑ یا 25 کروڑ کا ایک دن پڑتا ہے، یا آئی ایم ناٹ، مجھے کمنٹ کے اندر دیں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں۔ میں بولتا ہوں چلو 1 لاکھ روپے خرچتے ہیں ایک دن کے سیشن کے اوپر، جتنی انہوں نے کاپیاں پھاڑی ہیں سب پھاڑی ہیں، ان سب کے نام لو، اور جتنا بھی ایک دن کا خرچہ ہوا ہے اس کو اندر سے اس میں مائنس کرو، ان کے اوپر لگاؤ اس کا خمیازہ، کہ جتنے بھی یہ 10 لوگ تھے یا 20 لوگ تھے جنہوں نے کاپیاں پھاڑی ہیں، احتجاج کیا۔ ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہونا چاہیے کہ بھائی آپ نے اس ایتھک کے ساتھ یہاں پر آنا ہے اور یہاں پہ آ کے عوام کے لیے بات کرنی ہے۔ اگر آپ ہنگامہ رہا یا اس طرح توڑ پھوڑ کرو گے تو آپ اپنی جیب سے بھرو گے۔ اس طرح کے امپلیمنٹ بھی ہونا چاہیے، تاکہ یہ جتنے بھی آ کے دادا گیری اور یہ جو بدماشیاں کرتے ہیں یہ سب سیدھے ہو جائیں گے جب ان کی جیب سے اپنے پیسے جا رہے ہوں گے نا۔ ابھی ان کی جیب سے کوئی اپنا نہیں جا رہا۔ اور سوشل میڈیا کے اوپر یہ بھی بات آ رہی ہے کہ بھائی یہ جتنی بھی آپ نے معزز لوگ جتنے بھی ہیں جو پھدو کھاتے کے اندر جو ہے نا بجلی کا بل مفت، گیس مفت، گھر مفت، رہائش مفت، اس کے بعد پھر وہ اپنا پیٹ جو ہے نا وہ اس حرام خوری سے اپنا پیٹ بھر رہا ہے۔ تو بھائی ان سب کے امارات جو ہے نا وہ بھی بند کرو، تاکہ ایک عام عوام جو ہے نا اس تک اس کی رسائی ہو۔ آپ وہ پیسے بچا کے یہاں پہ اس طرف لگا دو کہ بھائی جو اگر نہیں کر سکتا بھائی یہ لو بھائی تو 50,000 روپے بھائی یہ حکومت کی طرف سے ملیں گے آپ کو۔ اور یہ جتنے بھی میں پچھلے دنوں دیکھتا آ رہا تھا، یہ توشے خانے، یہ تحفے اور یہ اقڑم شگڑم، یہ سب کچھ بھائی اس کے لیے ایک بیت المال ہونا چاہیے جو ہے لیکن امپلیمنٹ نہیں کرتا، کہ
کہ آپ کو کوئی بھی تحفہ کچھ بھی ملتا ہے، آپ کے پاس جو بھی ایکسٹرا پیسے ہیں بھئی آپ وہ اسے بیت المال میں جمع کراؤ، اس سے جو ہے فلاح کراؤ آپ غریبوں کی، مسکینوں کی، بہت سارے لوگ ہیں بھائی۔ تو امید ہے کہ میں نے جو میرے دل کے اندر بات تھی میں نے بھائی آپ سے شیئر کر دی۔ امید ہے کہ یہ بات جو ہے یہ چلتے 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 عمران خان تک تو پہنچی چاہیے یار، اور خدا کے لیے یار اس کو امپلیمنٹ کر لو۔ اب بہت 75 سال ہو گئے بھائی میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، میں یہاں پہ جب سے کینیڈا کے اندر آیا ہوں، میں تقریباً 10 سال ہو گئے مجھے ہر ایک کو یہی بولتے ہوئے بھائی پاکستان چھوڑ دو، وہاں پہ کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا، اپنی زندگی بناؤ بھائی، آگے آؤ، دبئی آؤ، کینیڈا آؤ، امریکہ آؤ، جہاں بھی آنا ہے، لیکن اپنے آپ کو کم از کم اس قابل تو بناؤ کہ کہیں آ سکو۔ تمہیں اسی چکر میں لگایا ہوا کہ روٹی آ گئی، پانی آ گیا، گیس آ گئی، بھائی اسی میں تم خوش ہو۔ دنیا پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گئی، تم لوگ ابھی تک لائنوں میں لگے ہو ہر چیز کے لیے۔ تو بھائی نکلو، اپنی سوچ کو بدلو، تو انشاءاللہ پاکستان بھی بدلے گا۔ جو ہم یہاں پہ پھنسے ہیں ہم بھی واپس آئیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو جو ہے وہ میرے جو دل کے جو کہتے ہیں نا آبلے تھے وہ میں نے آج پھوڑ دی، تو ہو سکتا ہے کہ یہ بات جو ہے یہ چلتے چلتے آگے کسی ایسے تک پہنچ جائے جو واقعی اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہے۔ میری دعا ہے اللہ میاں جو ہے وہ اس جتنے ہی معاملات ہیں یہاں ہیں وہاں ہیں، اللہ میاں اس کو ریزالو کرے، جو مشکل میں اللہ میاں ان کی مشکل کو آسان کرے، اور پاکستان جو ہے وہ اس کے لیے اللہ میاں بہتر کرے۔ السلام علیکم۔